محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. سامعین گرامی قدر، زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کے جد امجد امام علی النقی ہادی کی مبارکباد ایک درود کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. سکمر کے مرتبہ درود پر محمد و آل محمد. قرآن کریم کی جس آیت کو سنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، مسلسل گفتگو جو یہاں پر کی جا رہی ہے، اس میں اس آیت کو موضوع بنا کر آپ کی سماعتوں کی نظر اسی عنوان سے معروضات بیان کیے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسانیت کو اپنی رحمت کے غلاف میں لپیٹا ہوا ہے. ابتدائے انسانی سے لے کر آخر انسانیت تک پروردگار عالم نے انسان کو رحمت مقام مقام پر دی ہے اور کسی بھی مقام پر محروم نہیں رکھا ہے. چاہے انسان دنیا کے وجود میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، یا مثلاً دنیا سے فنا ہو کر جا چکا ہو اور قیامت کے مرحلے کے اندر بھی جا چکا ہو. ان تمام مرحلوں کے اندر پروردگار عالم نے
انسان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا ہے بلکہ اپنی رحمتوں کو لاتعداد طور پر اسے دیا ہے. جیسا کہ پیدا ہونے سے قبل ماں کے ذریعے سے اس کی غذا کو فراہم کرنا، بچپنے کے عالم میں ماں باپ کے دل میں اس کی محبت کو راسخ کرنا، جوانی کے عالم میں ماں باپ کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دینا، یہ وہ اسباب ہیں جو خداوند عالم کی رحمت کے اسباب ہے. اور پوری زندگی کے اندر گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود بھی اسے مایوس نہ کر دینا، یہ خداوند عالم کا طریقہ کار نہیں ہے. لہذا قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے سامنے یہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ قل اے حبیب کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اور پیغمبر کو وہ نقطہ رحمت قرار دیا کہ جس پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے تو پروردگار پیغمبر کے وسیلے سے مغفرت کرے گا. لہذا پیغمبر کو رحمت کا مرکز قرار دے کر پیغمبر کے دامن سے متمسک ہونے کی بات کی گئی. لہذا قرآن کریم کہتا ہے، اور یہ آیت اکثر و بیشتر اس وقت تلاوت کی جاتی ہے کہ جب لوگ پیغمبر خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہ اے پیغمبر اگر لوگ تمہاری بارگاہ میں آئیں اور تمہارے پاس آ کر تم سے یہ کہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ لوگ پروردگار عالم کو توبہ کا قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے. گویا پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر یوں تو بہت ساری رحمتیں پھیلائی ہیں، لیکن رحمت کا ایک نقطہ یہ بتلا دیا کہ دیکھو کچھ رحمتیں پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہیں جو تمہیں انشاءاللہ ملیں گی، لیکن کچھ رحمتوں کو تم کو تلاش کرنا ہے، جیسے کہ آیت کا موضوع ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ، خداوند عالم کی رحمت کے آثار کی طرف غور کرو. کیف یحیی الارض بعد موتها، ایک زمین کے جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے خدا اسے زندہ کر دیا کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اب تمہیں روئے زمین پر اگر رحمت کو تلاش کرنا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں آ جاؤ، گناہوں کے اصرار کے بعد اب پریشان ہو چکے ہو پیغمبر کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور جب پیغمبر کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو اے حبیب پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر تم نے ان کے لیے مانگ لیا تو یہ خداوند عالم کو توبہ کا قبول کرنے والا بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے. یہ خداوند عالم کی رحمت کا تقاضا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، اور اس حبیب کا تقاضا یہ ہے کہ اس حبیب کے جسم کے ہر ٹکڑے سے وابستہ ہو جاؤ کہ جس کے بارے میں وہ کہہ دے کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. لہذا اس مرکزیت سے وابستہ ہو جائیں کہ جو پیغمبر اکرم کی مرکزیت ہے، اور پیغمبر کی مرکزیت زمانے کے آخر تک چلے گی. لہذا خداوند عالم بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں پروردگار انہیں زمین کا وارث بنانے والا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، پروردگار ارادہ کرتا ہے کہ احسان کرے گا ان لوگوں پر الذین استضعفوا فی الارض، کے زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں روئے زمین پر ائمہ قرار دے گا، امام قرار دے گا. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کا وارث قرار دے گا. یہ پیغمبر اکرم کی ہی نسل مبارک ہے کہ جس سے مربوط کیا جا رہا ہے، اور اسی ہستی کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں. 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. رحمت کی وہ کڑی کہ جسے 10ویں کڑی کہا جائے گا، وہ مرتبہ ہے کہ وہ فعل کہ جو پیغمبر کا فعل ہے وہی معصوم کا فعل ہے. اسی لیے کہا گیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کہ اللہم صلی علی کہ 10ویں امام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی بہت ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر بتلائی ہیں، پیغمبر کے علم کو واضح کیا ہے، پیغمبر کے کردار کو واضح کیا ہے. ابو ہاشم جعفری یا حاجب بن حسن، ان دو سے روایت منقول ہے. پیغمبر کے ہاتھ میں
سنگریزوں کا تسبیح کرنا آپ نے سنا ہے، 10ویں امام کا ہاتھ ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ معصوم ایک شخص آیا، اس سے ہندی کے اندر بات کر رہے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے معصومین کے ہاں جو زبان رائج تھی وہ عربی زبان تھی۔ قرآن کریم کو پروردگار عالم نے عربی میں نازل کیا ہے، اور قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ زندہ معجزہ اس عنوان سے کہ میں بیان کر چکا کہ ہر پڑھنے والے کے لیے قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہے، چاہے پڑھنے والا جاہل ہو، چاہے پڑھنے والا عالم ہو۔ ادب سے اگر شغف رکھتا ہے تو مزید معانی نکالے گا، ادب نہیں جانتا ہے پھر بھی قرآن کو سمجھے گا۔ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، ایک یونیورسل کتاب ہے۔ معصوم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، معصوم بات کر رہے ہیں ہندی زبان کے اندر۔ ابو ہاشم کہتے ہیں مولا آپ جو گفتگو کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر دیکھا کہ ایک اور شخص آیا، مولا عبرانی زبان کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب مولا سے سوال کر رہے ہیں فرزند رسول آپ کس زبان کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مولا نے کہا کہ اگر میں تمہیں 73 زبانیں سکھلا دوں، کہا فرزند رسول کیسے ممکن ہے؟ مولا نے کچھ سنگریزوں کو اٹھایا، چھوٹے چھوٹے پتھر، سنگریزوں کو اٹھایا ہے، اور اس کے بعد سنگریزوں کو اپنی زبان پہ رکھا ہے، وہی سنگریزیں میری زبان پر رکھ دی۔ حاجب بن حسن یا ابو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ مولا کا ان سنگریزوں کو میرے زبان پر رکھنا تھا، میں نے دیکھا کہ میں 70 سے زیادہ زبانوں کا عالم ہو چکا ہوں۔ اب جو کلام کرنے والا ہے اس کی گفتگو کو سن رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ چرند و پرند کی گفتگو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا ابو ہاشم اگر چاہتے ہو کہ یہ علم تمہارے پاس رہے تو میں تمہیں ودیعت کر دیتا ہوں، اور اگر چاہتے ہو کہ تم سے واپس لے لوں۔ کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنی گفتگو اس زمین و آسمان کے درمیان ہو رہی ہے، ہر زبان کا علم آپ نے مجھے سکھلا دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو رکھنے کی سفارش کروں یا اسے واپس لینے کی سفارش کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ چرند پرند کی باتیں سنتا ہوں خوف آنے لگتا ہے، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں سنتا ہوں امید بڑھنے لگتی ہے، لطف آنے لگتا ہے۔ مولا نے کہا کہ پروردگار عالم اسی صلب کے اندر اسے ڈالا کرتا ہے کہ جس کا ظرف ایسا ہو کہ اسے برداشت کر سکے، جس کا ظرف ایسا ہو کہ اسے برداشت کر سکے۔ اب فضیلت کے اس نقطے کی جانب لے کر جاؤں کہ مولا نے سنگریزوں کو لعاب دہن کے اندر ڈبو کر پھر دیا ہے، زبان پر رکھا ہے۔ لعاب یا یہ تھوک جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ فاضل ٹکڑا ہے، اکثر و بیشتر آپ بھی دیکھتے ہیں، اگر منہ کے اندر لعاب جمع ہو جائے آپ تھوک فوراً پھینک دیا کرتے ہیں، یہ ویسٹیج مٹیریل ہے۔ لیکن کیا کہنے مولا کے کہ سنگریزوں کو زبان پہ رکھا ہے، لعاب ان سنگریزوں کو لگا ہے، اور یہی لعاب والے سنگریزے ابو ہاشم کی زبان پر رکھے گئے ہیں۔ فرزند رسول کی فضیلت یہ ہے کہ فرزند رسول کا اگر لعاب سنگریزے پہ لگ جائے تو زبانوں کا علم آ جایا کرتا ہے، آیا پیغمبر جسے لحموں کا لحمی کہہ دے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ پیغمبر جسے یہ کہہ دے کہ سلموں کا سلمی، پیغمبر جسے کہہ دے دموں کا دمی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی کا مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جب مدینے کے اندر موجود ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیسی خوبصورت سواری ملی ہے، پیغمبر یہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ خوبصورت سواری ملی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے بہترین سوار ملے ہیں۔ حسن و حسین کا سوار ہونا یہ پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ حسن و حسین اگر ناراض، پیغمبر ناراض۔ جس نے فرزند زہرا کو ناراض کر دیا اس نے گویا پیغمبر کو ناراض کر دیا۔ پیغمبر بتلا رہے ہیں ان ہستیوں کو دیکھ لو، آج بھی مدینہ کے اندر وہ زیارتگاہ موجود ہے کہ جس کو مسجد غمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بادلوں والی مسجد۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے جو اہل بیت نے ہر مقام پر بتلائی ہے۔ مسجد غمامہ بادلوں والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجد النبوی کی انتہائی قریب ترین موقع ہے یہ کہ جہاں پر آج بھی یہ مسجد موجود ہے۔
فقط نماز کے اوقات کے اندر کھلتی ہے، جس کا دوسرا نام مسجد استسقاء بھی ہے، چونکہ پیغمبر کا مدینہ آج کی مسجد النبوی کے اندر پورا آ چکا ہے، لہذا جو پیغمبر کے زمانے کا مدینہ تھا مسجد النبوی کے اندر آ گیا۔ اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ نماز استسقاء کی تشریح یوں کر دی جائے کہ وہ نماز کے جو طلب باران کے لیے، بارش کی طلب گوئی کے لیے کی جاتی ہے، کہ اگر کسی علاقے کے اندر بارش نہ ہو رہی ہو، پروردگار عالم سے دعا کی جائے۔ کس طریقے سے دعا کی جائے؟ کہ اپنے گھروں سے، اپنے شہر سے باہر نکلیں، کسی خالی میدان میں جمع ہوں اور وہاں پر پروردگار عالم سے بارش کی دعا کریں، پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے۔ یہ نماز عیدین، ان دونوں نمازوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں سے باہر نکلے، اپنے علاقوں سے باہر نکلے اور اجتماع کے اندر جائے۔ مسجد غمامہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوتی تھی، نماز استسقاء کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی، نماز عید کی مسجد نماز بھی پڑھی جاتی تھی۔ اور جب نماز عید پڑھی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ نماز عید کے بعد عید کا ماحول عجیب ہوتا ہے، مدینے کے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، کوئی سواری کے جانور پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرے طریقوں سے کھیل رہا ہے۔ حسن و حسین نے جب یہ کہا کہ نانا، مدینے کے بچے بھی سواری کے جانور پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے بالوں کو بہت زیادہ بڑا نہیں رکھا تھا، لیکن یہ وہ واحد سال تھا کہ جس سال پیغمبر نے اپنی زلفوں کو بڑھایا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی زلفوں کو بڑھایا تھا۔ شاید یہ حکمت تھی کہ اس عید پر بچے اگر سواری کی فرمائش کریں گے، پیغمبر سواری بنے گا۔ اور جب سوار ہوئے، کہا نانا ان کے ہاتھوں میں مہار بھی ہے کہ جس سے سواری کو کھینچ رہے ہیں، کہا میری زلفیں بھی تو موجود ہیں۔ یہ پیغمبر کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد جب اسی مقام پر نماز عید ہوئی، یہ جملہ کہا کہ جب کسی نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ملی ہے، کہا یہ نہ کہو کہ بہترین سواری ملی ہے، نعم المرکب نہ کہو، بلکہ کہو نعم الراکب، کتنے بہترین سوار ملے ہیں۔ یہ پیغمبر کے ٹکڑوں کا کردار ہے، یہ پیغمبر کے ٹکڑوں کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جس نقطے تک میں لانا چاہتا ہوں کہ جب نماز استسقاء کے لیے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر مدینہ کے اسی مقام پر لے کر آئے ہیں، ساری امت مسلمہ جمع ہے، مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی، اور جب نماز کو انجام دے دیا، پیغمبر نے دعا نہیں کی، کہا حسین ہاتھوں کو بلند کرو، حسین ہاتھوں کو بلند کرو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مولا حسین کی عمر مبارک اس وقت تقریباً کم و بیش 4 یا 5 سال کی تھی۔ مولا حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، کہا دعا مانگو کہ پروردگار عالم اس مدینے کو پانی سے سیراب کر دے۔ امام مظلوم نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے۔ مدینے کے اندر بادل آئے ہیں، اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے، مسجد غمامہ۔ مدینے کے اندر بارش ہوئی ہے اور پھر پیغمبر نے گریہ کیا ہے۔ جب کسی نے پوچھا اے رسول خدا کیا وجہ ہے گریہ کر رہے ہیں، کہا یہی مدینہ ہے کہ آج جس حسین کی دعا کی وجہ سے مدینے والے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، یہی حسین ہوگا کہ جس کو بھوکا و پیاسا قتل کیا جائے۔ یہ فرزند زہرا کی فضیلت ہے، اور اسی رحمت کا کردار 10ویں امام کی سیرت کے اندر نظر آ رہا ہے کہ سنگریزوں کو لعاب میں رکھ کر اپنے ایک زائر کو دے رہے ہیں کہ جو مولا کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اگر زبانوں کا علم چاہیے مولا تمہیں بتلا رہے ہیں۔ اور یہی وہ فرزند زہرا ہے کہ جس کے علمی کمالات کم نہیں ہیں۔ 40 سال عمر مبارک پائی ہے، 214 سن ہجری کے اندر، بعض روایتیں ہیں رجب کے مہینے کے اندر اور بعض روایتیں ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے اندر۔ دونوں مہینوں کے اندر مختلف روایات کی بنیاد پر ولادت کو منایا جاتا ہے۔ بعض روایتیں ہیں 5 ذی الحجہ اور بعض روایتیں 5 رجب اور بعض روایتیں 12 ذی الحجہ۔ اب یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر معصوم کی ولادت کو ہم منا رہے ہیں، وہ معصوم کی جس کی ولادت اس زمانے کے اندر ہوئی ہے کہ جو زمانہ مشکل ترین زمانہ ہے۔ 9 امام کی زندگی کے اعتبار سے جو تاریخ کی کم سن ترین امام ہے، معصومین کے اندر سب سے کم سن جناب زہرا،
اماموں کے اندر سب سے کم سن امام محمد تقی اور انہی کے فرزند امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کہ 10ویں امام کی زندگی ابتداءً مشکل ترین زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے کہ امام محمد تقی قید خانے کے اندر ہیں, مدینہ کے اندر چھوڑ کر آئے ہیں. جب امام محمد تقی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, امام علی النقی مدینہ سے آئے ہیں. اور عجیب مرحلہ ہے, بچپنے کے عالم کے اندر بھی کہ کردار اس طریقے سے بلند ہے. امام علم لدنی کا ماہر ہوتا ہے, پروردگار عالم علم ودیعت کیا کرتا ہے کہ جب مدینے کے اندر فرزند زہرا منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں, ایک مرتبہ حاکم نے یہ طے کیا کہ اب یہ چھوٹا سا بچہ کہ جو منصب امامت پر فائز ہو رہا ہے اس کی تربیت ہم کریں گے. لہذا اساتیز کو بھیجا گیا کہ امام علی النقی کو باقاعدہ علم سکھایا جائے. نعوذ باللہ من ذالک, وہ سمجھتے تھے کہ معصوم کو علم نہیں معلوم. عبداللہ ابن جندب تاریخ کی کتب نے لکھا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر امام کا معلم قرار دے کر بھیجا گیا. وجہ یہ تھی کہ اگر منصب امامت کے اس وارث کو اپنے طریقہ کار میں ڈھال لیا گیا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے, پھر فتوے بھی مل جائیں گے, پھر حرام حلال بھی ہو جائے گا, ساری چیزیں اپنی مرضی کی مل جائیں گی. جیسا کہ قاضی شرح کے زمانے کے اندر ہوا کہ قتل حسین کا فتویٰ لینا اس زمانے کے حاکم کا ایک بہت بڑا مشکل ترین کام تھا, لیکن مال و دولت نے ساری چیزیں کر دی کام کا. تربیت اگر اس طریقے سے ہو جائے کہ معصوم ہی ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ ٹھیک ہے, ایک ایسا معلم معین کیا گیا کہ جس کا کام یہ تھا کہ عقائد فاسدہ کو بتلایا جائے. بچپنے کے عالم میں معلم کے جملے یہ ہیں, اور جس کو باقاعدہ طور پر بعد میں شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی کہ جو لوگ ملا کرتے تھے کہ تم کتنے بہترین شخص ہو کہ تم علی النقی ہادی کے استاد ہو, اور اس کا جملہ یہ ہے الناس یظن, لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا اعلمہ, کہ میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں, واللہ واللہ, خدا کی قسم خدا کی قسم وہ مجھے تعلیم دے رہا ہے, میں اس کے پاس سیکھ رہا ہوں. یہاں 10ویں امام کا کردار ہے کہ خدا کی قسم میں اسے نہیں سکھا رہا, وہ مجھے سکھا رہا ہے. ایسے مسائل جہاں میری دسترس نہیں ہے اس کی تفسیر وہ کر دیا کرتا ہے. یہ مرتبہ امام ہے. متوکل کا زمانہ کہ جو تاریخ کا بدترین زمانہ ہے, اس زمانے کے اندر امام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے, اور اتنا طویل عرصہ کہ جس زمانے کے اندر امام مظلوم کی زیارت پہ باقاعدہ طور پر پابندی لگائی گئی ہے. جناب مسلم کی شہادت کی مجلس میں زیارت امام مظلوم کے موضوع پر میں نے آپ سے گفتگو کی تھی, اور اسی کو تھوڑا سا متصل کروں کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر باقاعدہ طور پر امام مظلوم علیہ السلام کی زیارت کو روک دیا گیا تھا کہ اب کوئی شخص نہیں جائے گا امام مظلوم کی زیارت کے لیے. پابندی لگائی گئی ہے متوکل کی طرف سے, اور امام علی النقی نے باقاعدہ طور پر پروموٹ کیا ہے اس کو. باقاعدہ طور پر بار بار لوگوں کو کہا ہے کہ کربلا جاؤ, کربلا جاؤ. اور کس طریقے سے بھیجا ہے کہ سامرہ کے اندر ہیں, مدینہ سے سامرہ بلوایا گیا ہے. اور یہ بھی عجیب مرحلہ ہے. فرزند زہرا کی فضیلتوں کو دیکھیے, جو میں نے جملہ کہا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد کی عملی تفسیر ہیں 10ویں امام کی ذات, کہ جب مدینہ سے بلایا جا رہا ہے تو کس طریقے سے بلایا جا رہا ہے کہ متوکل نے باقاعدہ طور پر 300 افراد کا لشکر بھیجا ہے ہر سما کی قیادت کے اندر. وہ ہر سما کے جو اس کا خاص بندہ ہے, سامرہ سے منازل کو طے کرتے ہوئے جب یہ قافلہ مدینے کی جانب پہنچا ہے, اور کس لیے پہنچا ہے کہ فرزند زہرا کو مدینے سے لے کر سامرہ کی جانب لے کر جایا جائے. سامرہ لے جانے کے لیے جب قافلہ مدینے کے جانب رواں دواں ہیں, اسی فوج کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو محب اہل بیت ہیں, کچھ ایسے افراد ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے,
آپس میں گفتگو چل رہی ہیں، مناظرے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ فوج کے اندر کام کرتے ہیں لہذا کچھ نہیں کر سکتے. اور جب گفتگو پہنچتی ہے دو افراد کے درمیان کہ ایک شخص کا نام روایتوں نے حاجب لکھا ہے یا ثابت لکھا ہے، دوسرے شخص سے بات ہوتی ہے، صحرا سے گزرتے ہوئے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں، ایک مرتبہ محب اہل بیت کو یہ جملہ کسا کہ دیکھو تمہارے معصوم کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم روئے زمین کے ہر ٹکڑے سے 70 افراد کی لاشوں کو اٹھائے گا. اور پھر یہ جملہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ تمہارے معصومین کو نعوذ باللہ من ذالک گویا معلوم ہی نہیں ہے کہ زمین کے کس حصے میں قبریں بنائی جاتی ہیں، کس حصے میں کیا موجود ہے. اہل بیت کا چاہنے والا چونکہ اقلیت میں تھا لہذا چپ ہو گیا. مدینہ پہنچا قافلہ، ہرثمہ نے رابطہ کیا، فرزند رسول آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو سامرہ لے کے جایا جائے. مولا نے کہا کہ ہرثمہ میں بالکل چلنے کو تیار ہوں لیکن مجھے مہلت دے دی جائے کہ میں کچھ تیاری کر لوں. کہ فرزند رسول تیاری کیسی؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میں سفر کرنے جا رہا ہوں، ایک طویل سفر ہے، لہذا سفر کی تیاری کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی جائے. ہرثمہ بیٹھا ہوا ہے، مولا نے ملازمین اور غلاموں کو بلایا ہے، اور غلاموں کو بلانے کے بعد یہ جملہ کہا کہ دیکھو سردی کے لیے جو جو چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں مہیا کر دو. بہترین کپڑے لے کر آ جاؤ کہ جس سے سردی کا بچاؤ کیا جا سکے، بارش سے بچنے کی ساری چیزیں لے کر آ جاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کر دو. 2 دن کے اندر تیاری ہو گئی. ہرثمہ کا جملہ یہ ہے، تاریخ نے نوٹ کیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فرزند رسول کے اس جملے پر کیا رد عمل ظاہر کروں. آیا عقلوں پر ماتم کروں نعوذ باللہ من ذالک کہ گرمی کا موسم ہے سردی کی چیزیں لے کر جا رہے ہیں، یا اہل بیت کے ماننے والوں افراد کی عقل پہ ماتم کروں کہ ایسے شخص کو امام مان رہے ہیں کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ گرمی یا سردی کا فرق کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک. کہ ہم نکلے ہیں مدینہ سے، سامرہ کے سفر کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں صحرا ہے، رات کے قیام کے لیے ہم نے وہاں پر ابھی پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ تیز آندھی چلنے لگی اور ایسی بارش ہوئی کہ مولا نے اپنے جو ہم نشین ساتھ میں تو ان سے کہا کہ میں کہتا تھا کہ یہ سامان ساتھ میں رکھو. ہرثمہ اور اس کے گروپ کی ایک معقول تعداد کو مولا نے لباس دیا کہ سردی سے بچنے کا سامان پہن لو. روایتیں کہتی ہیں کہ 300 افراد کے لشکر میں سے تقریباً کم و بیش 100 سے زائد افراد اسی جگہ پر مر گئے کہ جن کی قبور کو بنایا گیا. مولا نے کہا ہرثمہ یہاں پر قبروں کو بناؤ. سردی اور بارش کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر ہرثمہ کو بلا کر ایک جملہ کہا کہ ہرثمہ میرے جد امجد مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے کہ روز قیامت زمین کے ایک ایک قطعے سے، ایک ایک ٹکڑے سے 70 افراد کے جنازوں کو اٹھایا جائے گا. تیرے سامنے پروردگار نے واضح مثال دے رہی ہے، اس صحرا کے اندر کوئی نہیں تھا لیکن ان افراد کو دفنایا جا رہا ہے. اور پھر ہرثمہ کا جملہ یہ ہے واللہ یجعل حیث رسالت، کہ پروردگار جانتا ہے کہ کہاں رسالت کے مرکز کو قرار دے دے، کہاں اہل بیت کے مرکز کو قرار دے دے. اور جب سامرہ پہنچے ہیں اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ امام مظلوم کی زیارت پہ پابندی لگا دی جائے، امام کا طریقہ کار کیا ہے؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب کوئی شخص ملنے آتا تھا دور دراز کے علاقے سے، مولا یہ جملہ کہتے تھے کہ کہاں سے گزر ہوگا؟ کہ فرزند رسول کاظمین سے آیا ہوں. کہ کاظمین جا رہا ہے لیکن اگر کربلا کے راستے سے چلے جا تو کیا ہی بات ہے. کہ فرزند زہرا آپ کو نہیں معلوم کہ پابندی لگائی جا چکی ہے؟ متوکل نے باقاعدہ طور پر یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جو شخص امام مظلوم کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو مار دیا جائے گا یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. مولا کا جملہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے امام مظلوم کے حرم میں جا کر دعا کی جائے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے
کہ جب ایک شخص مولا کے پاس سے یہ جملہ سن کے نکلا ہے، سامرہ کے بازار سے گزر رہا ہے کہ ایک دوسرے مومن سے ملاقات ہو گئی. کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آیا کازمین سے تھا لیکن اب کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گا. کربلا سے ہوتے ہوئے پھر کازمین جانے کا ارادہ ہے. کہا کربلا جا کر کیا کرو گے؟ کہا مولا نے کہا ہے کہ میرے لیے کربلا کے اندر دعا مانگی جائے. روایت کے جملے کہ مولا کی طبیعت ناساز تھی، مولا نے کہا کہ میرے لیے جا کر دعا کا مانگو. یہ شخص اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہوئے واپس لے کر آیا کہ جو شخص ابھی مولا کے لبوں سے جملے سن کر کربلا کی جانب جا رہا تھا. فرزند رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ حجت خدا ہیں. اگر آپ حجت خدا ہیں تو پروردگار اور آپ کا رشتہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دعا مانگے خداوند عالم قبول کرے. حجت خدا کا مطلب تو یہی ہے. آپ ولی خدا ہیں، آپ خدا سے دعا مانگے خداوند عالم قبول کرے گا. پھر کیا وجہ ہے کہ اس شخص کو بغیر کسی عذر کے کربلا بھیجا جا رہا ہے؟ مولا نے کہا کہ تو نے بڑا خوبصورت سوال کیا. اب مولا جواب دے رہے ہیں. مولا نے کہا کہ پیغمبر کی ہستی کو تو نے پڑھا ہے، تو نے پیغمبر کے اسوے کے بارے میں سنا ہے. اب مولا سوال کر رہے ہیں ذرا یہ بتلا کہ آیا پیغمبر خدا افضل تھے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ اللہ اکبر. پیغمبر خدا افضل تھے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ کہا یقیناً پیغمبر خدا افضل ہیں. کہا یہ بتا حجر اسود افضل ہے یا پیغمبر خدا افضل ہیں؟ کہا یقیناً پیغمبر خدا افضل ہیں. کہا یہ بتا مقام ابراہیم افضل ہے یا خانہ خدا سے پیغمبر خدا افضل ہیں؟ کہا یقیناً ان تمام چیزوں سے پیغمبر خدا افضل ہیں. پھر مولا نے کہا کہ یہ بتا کہ کیوں پیغمبر خدا نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر دعا کی؟ کیوں پیغمبر خدا نے حجر اسود کو بوسے دے دے کر دعا کی ہے؟ کیوں پیغمبر خدا نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی ہے؟ یاد رکھ پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کو باقاعدہ طور پر چند مقامات کے ساتھ معین کیا ہے، اور روضہ حسین وہ مقام ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کو لازمی کر لیا ہے. روضہ حسین وہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کو لازم کر لیا ہے کہ حسین کے روضے پر اگر دعا کی جائے پروردگار عالم رد نہیں کرتا. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ حجت خدا ہوں، یاد رکھو اہل بیت حجت ضرور ہے لیکن اہل بیت نے کبھی خود کے لیے کچھ نہیں مانگا. یہ اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. نہ پہلے کا شیوا تھا نہ 10ویں کا شیوا ہے کہ جب جناب فضہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، جناب فضہ وہ ہستی ہیں کہ جو قرآن سے کلام کرنے والی ہستی ہیں. جناب فضہ کی فضیلتیں کم نہیں ہیں. جناب فضہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آتی ہیں. وہ حبش کی شہزادی ہیں کہ جس کو پیغمبر کی کنیزی میں دیا، پیغمبر نے فاطمہ زہرا کو ہبہ کیا، جس کی فضیلت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ عرب کے اندر کنیزوں سے کام کروایا جاتا ہے. فاطمہ زہرا کی یہ وہ کنیز ہے کہ جس کا کام فاطمہ زہرا کیا کرتی تھی، جس کا کام فاطمہ زہرا کیا کرتی تھی. گھر کے اندر دن معین کیے تھے، ایک دن فاطمہ زہرا کام کریں گی، ایک دن فضہ کام کریں گی. شہزادی جب اپنا کام کیا کرتی تھی فضہ کو کام کرنے نہیں دیتی تھی. جب فضہ کی باری آتی تھی شہزادی ساتھ میں ہاتھ بٹاتی تھی. وہ فضہ کے جو ایک زمانے کے اندر شہزادی رہی ہیں، بادشاہوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ علم کیمیا، کیمیکل کا علم سکھاتے تھے کہ جس کے ذریعے سے چیزوں میں تغیر و تبدیلی کی جاتی ہے. علم کیمیا سکھایا تھا کہ پتھر کو کیسے سونا بنانا ہے. فضہ نے دیکھا کہ حسن حسین گھرانے کے اندر موجود ہیں، مولائے کائنات ایک طرف موجود ہیں، زہرا ایک طرف موجود ہیں. وہی گھر ہیں کہ جس گھر میں اس آیت کا نزول ہو رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ گھرانے والے ہیں کہ جو خداوند عالم کی محبت کے اندر اپنا طعام کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں. اس منزلت کو دیکھنے کے بعد فضہ نے علم کیمیا کے ذریعے سے ایک پتھر کو سونے میں تبدیل کیا، مولا کائنات کی بارگاہ میں لے کر آئی. اے
علی ابن ابی طالب، اے داماد رسول، یہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں کہ اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر تونگری پیدا کیجئے، اپنے گھر کی فقیری کو دور کیجئے۔ مولا کا جملہ یہ ہے، اے فضہ دیکھنا چاہتی ہو کہ ہم اہل بیت کے پاس کیا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ مولا مصلی عبادت پر موجود تھے، مصلی کو ہٹایا، اپنے قدموں کو زمین پر مارا ہے، فضہ نے دیکھا کہ نیچے سونے کا سمندر بہ رہا ہے، کہا فضہ اگر اہل بیت اپنے لیے مانگنا چاہتے تو یہ چیزیں اہل بیت کے لیے مشکل نہ تھیں۔ وہاں پہلا علی یہ بتلا رہا ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو اپنے لیے نہیں مانگتے، یہاں 10واں علی یہ بتلا رہا ہے کہ ہم خداوند عالم سے اپنے لیے طلب نہیں کرتے، ہم بھی وسیلہ بناتے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آج کا مومن، آج کا مسلمان وسیلے کا منکر ہو جائے؟ اور روضہ حسین کو 10واں امام وسیلہ بنا رہا ہے اپنی صحت یابی کے لیے، اپنی دعا کے لیے۔ وہ امام کہ جس امام نے واقعاً مظلومیت کے اندر زندگی گزاری ہے، کہ ہر مقام پر پریشان کیا گیا ہے، اسی امام کے سامنے علوم کے مسائل لائے گئے، علوم کے مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ یہی وہ امام ہیں کہ جس کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ صوم الدہر رکھنے والی، سمانہ مغربیہ۔ روایت کے جملے ہیں کہ وہ خاتون کہ جو خاندانی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن جب امام محمد تقی کے ازدواج میں آئی ہیں، پہلی زوجہ جو امام محمد تقی کی تھی ام الفضل، مامون الرشید کی بیٹی، اور دوسری زوجہ کہ جن کو مدینہ کے اندر رکھا گیا تھا اور مولا خود سامرہ کی جانب آ گئے تھے، کاظمین کے اندر مدفون، کہ مدینہ کے اندر سمانہ مغربیہ سے ازدواج کی ہے، اور امام علی النقی کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک جملہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ صوم الدہر رکھنے والی۔ جب روایتوں کے اندر پلٹا کہ صوم الدہر کا مطلب کیا ہے، کہ سال کے سارے دن اکثر و بیشتر روزے رکھا کرتی تھی، سال کے سارے دن روزے رکھا کرتی تھی، جن ایام میں روزے حرام قرار دیے گئے ان سے احتراز کیا کرتی تھیں۔ اب مفسرین نے صوم الدہر کی ایک اور اصطلاح لکھی ہے، اور وہ اصطلاح منسوب ہے حضرت سلمان کے ساتھ، کہ جب پیغمبر اکرم کے زمانے کے اندر سلمان موجود تھے، بہت سارے ایسے مقامات تھے کہ جہاں پر پیغمبر کہا کرتے تھے سلمان سے پوچھ لو۔ اس مقام پر بھی میں نے تذکرہ کیا، لقمان محمدی حضرت سلمان کو کہا جاتا ہے، لقمان محمدی حضرت سلمان کو کہا جاتا ہے۔ جب پیغمبر کی بارگاہ کے اندر موجود تھے، پیغمبر نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو سال کے سارے ایام میں روزے رکھا کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ جو ہر روز قرآن ختم کیا کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ جو پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتا ہے؟ کسی نے ہاتھ بلند نہ کیا، سلمان کھڑے ہو گئے۔ حاسدین ہر زمانے کے اندر ہیں، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ پیغمبر سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ، ہم نے سلمان کو دیکھا ہے راتوں کو سو جاتے ہیں، ہم نے سلمان کو دیکھا ہے دن میں ہمارے سامنے کھانا کھاتے ہوئے، ہم نے سلمان کو دیکھا ہے پورا دن برباد کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوئے۔ پھر کیسے سلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں؟ پیغمبر کا جملہ یہ ہے، میری امت کے لقمان سے سوال کرو۔ اور جب سلمان سے پوچھا گیا، سلمان کا جملہ یہ ہے، پیغمبر خدا سارے طریقے آپ سے سیکھے ہیں، سارے طریقے کار آپ سے سیکھے ہیں۔ میں جو یہ کہتا ہوں کہ میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں، پیغمبر خدا، قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے، پروردگار اس کے بدلے میں 10 عنایت کر دیا کرتا ہے۔ میں مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرتا ہوں، پروردگار اس کے بدلے میں 30 کا ثواب دے دیا کرتا ہے، اس کے بدلے میں 30 کا ثواب دے دیا کرتا ہے۔ اسی لیے معصومین کی روایت کے اندر کم سے کم یہ جملہ ملتا ہے کہ ایام بیضہ کے اندر، جو درمیان کے ایام ہیں مہینے کے، اس کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے، 13، 14 اور
15ویں تاریخ کا. اور جب روزوں کی بات آتی ہے امام علی نقی کا یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مولا کا ایک چاہنے والا, بحث ہو گئی آپس میں چچا اور بھتیجے کے درمیان, عالم تھا, مولا کی خدمت میں آیا کہ چچا اور بھتیجے کے اندر یہ بحث ہو گئی کہ سال کے 4 روزے کون سے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور مولا جواب دے رہے ہیں, اور مولا نے جملہ یہ کہا کہ سال میں 4 روزوں کی بہت فضیلت ہے. پہلا روزہ 17 ربیع الاول کا روزہ, پیغمبر کی ولادت کا روزہ. دوسرا معراج کے دن کا روزہ, 27ویں رجب کا روزہ. تیسرا 25 ذی القعدہ یوم دہب الارض کے جب کعبے کے نیچے زمین کو بچھایا گیا. اور چوتھا روزہ مولا کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص غدیر کا روزہ رکھے, غدیر کی عید آ رہی ہے, جو شخص غدیر کا روزہ رکھے پروردگار عالم اس کے 60 یا 70 سال کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو سلمان کہہ رہے ہیں کہ میں پورے سال روزہ رکھتا ہوں, پیغمبر آپ سے طریقہ سکھائے, ایک روزے کے بدلے میں پروردگار 10 روزوں کا ثواب دے دیا کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میں رات بھر عبادت کیا کرتا ہوں. سوال کرنے والے نے سوال کیا, سلمان اس کی بھی کوئی تعویل پیش کر دو. اب سلمان جواب دے رہے ہیں, پیغمبر خدا کا جملہ یہ ہے, پیغمبر خدا کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے گویا ایسا ہے کہ پوری رات عبادت کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, میں نے پہلے بتلایا واجبات کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام کے اندر, مستحبات کے اندر بے شمار شارٹ کٹس ملیں گے آپ کو, کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سو جائے گویا ایسا ہے کہ پوری رات عبادت کر رہا ہے. اور جو شخص سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرے, سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرے, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ جملہ کہاں سے لے کر آ گئے سلمان؟ کا پیغمبر کا جملہ یہ ہے, یا علی انت منی, اے علی تم میرے لیے بالکل ایسے ہی ہو جیسے قرآن کے اندر سورہ اخلاص ہے. جیسے قرآن کے اندر سورہ اخلاص ہے, جس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گویا اس نے 1/3 قرآن کو ختم کر دیا. اے علی جس نے تیری محبت کا اقرار 1 مرتبہ کیا, اگر زبان سے کیا اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. اے علی تیری محبت کی مثال ایسی ہی ہے, جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 2/3 قرآن کو مکمل کیا. اے علی تیری محبت کی مثال ایسی ہی ہے, جس نے 2 مرتبہ تجھ سے محبت کا اظہار کیا, تیری محبت دل میں بسائی, اپنے کردار کے اندر پیدا کر لی, اس نے گویا 2/3 ایمان مکمل کر لیا. اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گویا اس نے پورا قرآن مکمل کر لیا. اے علی تیری مثال بھی یہی ہے, جس نے تیرے محبت کو دل کے اندر بسایا, اپنے کردار کے اندر بسایا, اور اپنے اعضاء و جوارح سے بتلانا شروع کر دیا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں, گویا اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ اے علی اگر تیری نفرت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کوئی بھی شخص نہ تھا کہ جو جہنم میں نہ جاتا. یہ تیری نفرت ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی اور لوگ جہنم کی جانب جا رہے ہیں. اسی عصمت کے سلسلے کی اس کڑی کی آج ولادت ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہوتے ہیں, پروردگارا 10ویں امام کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگارا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار سیرت امام علی النقی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم ناقص ہیں, ہمارے اعمال ناقص ہیں, ہمارے اسکان ناقص ہیں, ہماری محافل ناقص ہیں. پروردگار تو کامل ہے, اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہمارے اعمال ناقصہ کو, ہمارے اسکار ناقصہ کو, ہماری محافل ناقصہ کو
ہماری عزاداری ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مومنین کرامی اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ بروز منگل بمطابق 23 اکتوبر کو رات میں عید غدیر کی مناسبت سے جشن کا انعقاد ہوگا، جس سے مولانا محمد عرفان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد انشاءاللہ شعراء حضرات نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد نیاز کا اہتمام ہے۔ آپ تمام مومنین سے زیادہ تعداد میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ 23 اکتوبر منگل کی رات کو انشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بدھ کی رات کو 23 اکتوبر بدھ کی رات کو۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ